خالی گھر ایک مقبول ترین ناول ہے۔ اس ناول کا مرکزی خیال ایک جن کے گرد گھومتا ہے۔ آپ نے بھوت، پریت، بگولا، چڑیل ڈائن اور پچھل پیری کے بارے میں بے شمار قصے سنے ہوں گے، لیکن ان کے وجود کے سلسلے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، جبکہ جنات کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ فرشتوں اور انسانوں ہی کی طرح یہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان میں مسلم بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، شرارتی اور شریف بھی۔ ایسے ہی ایک جن کا قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ایک ایسے جن کا قصہ جو ایک حسین لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا۔ اس ناول کا مرکزی خیال حقیقت پر مبنی ہے اور کچھ کہانی کا تانا بانا ہے۔ یہ ایک ایسی تخلیق ہے جس پر سچ کا گمان ہوتا ہے۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی رات تھی، چاندنی چٹکی ہوئی تھی اور گہری کوہر نے 14ویں کے چاند کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ دور تک پرہیبت سناٹا طاری تھا، جنگل بھی جیسے سو گیا تھا۔ بستی کے گھروں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جلتے چراغ ٹمٹما کر بجھ گئے تھے، ڈالٹن دھندلا گئی تھی اور لوگ لحافوں میں گھسے دن بھر کی آسودہ زندگی کو آسودگی بخش رہے تھے۔ وہ پرکیف خواب دیکھنے میں مشغول تھے۔ کوئی 12 کا عمل تھا۔ بستی کے باہر جنگل میں جہاں سے ریل کی پٹری گزرتی تھی، ایک نالے کی پلیا پر کالا بلا بیٹھا تھا۔ اس ٹھٹھرتی رات میں یہ واحد جانور تھا جو جاگ رہا تھا۔ نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ اگلے پاؤں پھیلائے اس طرح اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے دسمبر کی رات نہ ہو، مارچ کی کوئی رات ہو، خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا، چاند پورے شباب پر ہو اور دور تک پرکیف چاندنی برس رہی ہو۔ اس کالے بلے کو قطعاً سردی نہیں لگ رہی تھی، جبکہ جنگل کے دوسرے جانور اپنے اپنے ٹھکانوں میں سکڑے سمٹے سو رہے تھے۔ سب سو رہے تھے، پوری فضا پر نیند طاری تھی، چاند بھی کوہر میں ڈوبا ہوا اونگ رہا تھا، لیکن وہ کالا بلا اپنے اگلے پاؤں بڑے بڑے مزے سے چاٹ رہا تھا، جیسے اس کے پاؤں پر شہد لگا ہوا ہو۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں ریل کی پٹری پر جمی ہوئی تھیں اور کان کچھ سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب کہیں دور سے اسے وہ آواز سنائی دی جس کا وہ منتظر تھا۔ وہ ایک ایکسپریس ٹرین تھی، ابھی دور تھی، اس کی دھیمی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس کی آواز بڑھتی گئی اور اچانک اس پرہیبت سناٹے میں ایک چیخ گونجی۔ یہ ٹرین کی سیٹی کی آواز تھی۔ پھر کوہر میں ڈوبا ہوا ایک روشنی کا دھبا سا بھی دکھائی دینے لگا۔ ٹرین نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ ٹرین کی دھڑدھڑاہٹ اور انجن کی پیشانی پہ لگی روشنی دونوں صاف سنائی اور دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں میں گاڑی اس چھوٹی سی پلیا سے گزرنے والی تھی، تب وہ کالا بلا غرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں انجن پر گاڑ دیں۔ اسی وقت ٹرین کو بریک لگنے شروع ہو گئے اور ڈرائیور کو کئی انسان سفید چادروں میں لپٹے ہوئے نظر آئے۔ وہ برابر پٹری پر سر رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے اچانک ہی دکھائی دیے تھے۔ کوہر اتنی گہری تھی کہ قریب کی چیز بھی دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈرائیور کو جب یہ انسان پٹری پر لیٹے ہوئے نظر آئے تو گاڑی ان کے سر پر پہنچ چکی تھی اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں اب ٹرین کے نیچے آنے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ پھر بھی ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائے۔ گاڑی رکتے رکتے بھی ان سفید لاشوں سے گزر گئی۔ گاڑی کی آخری بوگی پلیا کے سامنے رکی۔ کالے بلے نے پلیا سے چھلانگ لگائی اور گارڈ کے کمپارٹمنٹ کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ گارڈ اشرف احمد جو اونگ گیا تھا، گاڑی کے رکتے ہی چونک گیا۔ اس نے کھڑکی کو اٹھا کر دیکھا اور دور تک کسی اسٹیشن کے آثار نہ تھے۔ اس کے حساب سے ابھی اسٹیشن آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ پھر یہ گاڑی کہاں رک گئی؟ اشرف احمد نے جلدی سے اپنی ٹوپی سر پر رکھی، لائٹ اٹھا کر دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ چاندنی رات کے باوجود اس کوہر کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ وہ اپنے ڈبے سے نیچے اترا تاکہ ڈرائیور کے پاس جا کر صورتحال معلوم کرے۔ ابھی اس نے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں میاؤں کی آواز آئی۔ اشرف احمد کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس ٹھٹھرتی رات میں یہ بلی کہاں سے آ گئی۔ یہ وقت زیادہ سوچنے کا نہ تھا۔ اس نے لائٹ کا رخ کالے بلے کی طرف کیا اور اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس وقت اس کے سر پر یہ فکر سوار تھی کہ گاڑی کیوں رکی۔ گارڈ کے اندر جانے کے بعد کالے بلے نے ایک چھلانگ لگائی اور گارڈ کے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ اشرف احمد بڑے دل گردے کا آدمی تھا، لیکن اسے آگے جاتے ہوئے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسناہٹ سی پھیل گئی۔
चंद कदम आगे बढ़ने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस जगह लाइट डाली जहां बिल्ली दिखाई दी थी, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। फिर वो अपने खौफ को झटक कर तेज इंजन की तरफ बढ़ने लगा। अभी अशरफ अहमद दूर न गया था कि उसे सामने से कोई टार्च लेकर भागता हुआ आता हुआ महसूस हुआ। वो इंजन ड्राइवर सादिक हुसैन था। वो टार्च की रोशनी ट्रेन के अंदर डालता हुआ तेजी से भागा आ रहा था। गार्ड अशरफ अहमद को देखकर रुक गया। क्या हुआ? अशरफ अहमद ने सादिक हुसैन को पहचान कर पूछा, क्या किसी ने जंजीर खींची है? नहीं सरकार, गाड़ी तो मैंने खुद रोकी है, सादिक हुसैन ने हाँफते और कांपते हुए कहा। क्यों, खैर तो है? अशरफ अहमद की पेशानी पर बल पड़ गए। खैर नहीं है सर, मुझे यकीन है वो सब मर गए होंगे। सादिक हुसैन बहुत परेशानी से बोला। कौन मर गए होंगे, ये तुम क्या कह रहे हो? अशरफ अहमद ने घबरा कर पूछा। मेरे साथ आइए, आगे चलकर देखते हैं। सादिक हुसैन अशरफ अहमद के डब्बे की सिमत बढ़ते हुए बोला। पर हुआ क्या था, कुछ बताओ तो। अशरफ अहमद ने पूछा। सर खुदा की कसम, मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा। वो लोग मुझे अचानक ही नज़र आए थे और जब नज़र आए उस वक्त तक गाड़ी उनके सरों पर पहुंच चुकी थी। सादिक हुसैन अपनी धुन में बोले जा रहा था। कौन थे वो लोग इस ठठरती रात में, ऐसे जंगल में? वो क्या कर रहे थे? अशरफ अहमद इसके साथ गाड़ी के नीचे पटरियों पर रोशनी डालता तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो कई थे और सफ़ेद चादरों में लिपटे हुए थे। सर पर पगड़ी थी और सर पटरी पर रखे लेटे थे। बस मैंने इतना ही देखा, सादिक हुसैन ने बताया। अब अशरफ अहमद का डब्बा आ चुका था और अब तक उन्हें कुछ भी नजर न आया था। सादिक, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अशरफ अहमद ने पटरियों पर दूर तक निगाह डालते हुए कहा। सर थोड़ा सा आगे बढ़कर और देख लें, सादिक हुसैन ने कहा। तब आगे बढ़कर अशरफ अहमद ने सादिक हुसैन का हाथ पकड़ लिया और बोला, यार खुदा का कुछ खौफ खाओ, इस सर्दी में कौन पटरी पर सर रखकर लेटेगा, और वो भी सफ़ेद चादरों में? अगर किसी को खुदकुशी करना ही थी तो उसे ट्रेन की ज़रूरत न थी। इस जंगल में बंदा लेटे लेटे ही अल्लाह को प्यारा हो सकता है। सर मैं सच कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से उन 4-5 आदमियों को पटरी पर सर रखे लेटे हुए देखा था, तभी तो मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाए थे, सादिक हुसैन ने पुरयकीन लहजे से कहा। अच्छा, अब जो हिमाकत होना थी हो गई, गाड़ी चलाओ और ये 10 मिनट जो तुमने बर्बाद किए हैं इसे बराबर करो। गाड़ी को स्टेशन पर राइट टाइम पर पहुंचना चाहिए। ये कहकर अशरफ अहमद डब्बे में चढ़ गया। सादिक हुसैन नादिम होता हुआ इंजन की तरफ बढ़ा। उसे अपनी नज़रों पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या देखा था। यहाँ से वहाँ तक उसे कोई ऐसी चीज़ नज़र न आई थी जो इंसानों का रूप धार लेती। बहरहाल वो फरेब नज़र का शिकार हुआ था। ये बात उसकी समझ में अच्छी तरह आ गई थी। गाड़ी रुकने के बाद जब स्टेशन आने के कोई आसार पैदा ना हुए तो कई मुसाफिरों ने ठंडी हवा की परवाह किए बगैर खिड़कियाँ उठाईं। बाहर उन्हें पुरहैबत सन्नाटे और धुंध के सिवा कुछ नजर न आया। वो हैरान रह गए कि जंगल में आखिर गाड़ी किस लिए रुकी। किसी ने कहा, यार कहीं डाकू ना आ गए हों। कोई बोला, क्या पता किसी ने जंजीर ही खींची हो। एक मुसाफिर ने जो खिड़की से बाहर झांक रहा था, उसने ड्राइवर सादिक हुसैन को टार्च दिए गुजरते देखा तो समझा गार्ड है। वो उससे मुखातिब हुआ, गार्ड साहब क्या हुआ? भाई अभी तो कुछ नहीं हुआ, फिर गाड़ी क्यों रुकी हुई है? मैं इसे अभी चलाता हूँ, जाकर आप फौरन खिड़की बंद कर लीजिए। सादिक हुसैन ये कहता हुआ आगे बढ़ गया। सादिक हुसैन के लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि मुसाफिर खौफजदा हो गया। उसने फौरन खिड़की बंद कर ली। चंद मिनटों के बाद गाड़ी ने हरकत की और फिर उसने बहुत जल्द रफ्तार पकड़ ली। सादिक हुसैन ने ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर अगले स्टेशन पर राइट टाइम पहुंचा दिया। गाड़ी के प्लेटफार्म पर रुकते ही गार्ड अशरफ अहमद अपने डब्बे से बाहर आया। सर्दी अपने अरूज पर थी। अशरफ अहमद के दांत बज रहे थे। इस स्टेशन पर गाड़ी 10 मिनट ठहरती थी। उसने सोचा चलकर चाय के स्टॉल पर चाय पी ले। गार्ड के उतरने के बाद वो काबिला भी डब्बे से बाहर आ गया। गार्ड का डब्बा प्लेटफार्म से पीछे था। काले बिल्ली ने डब्बे से ज़मीन पर छलांग लगाई। छलांग लगाते ही जैसे वो फिजा में तहलील हो गया और ज़मीन पर नहीं गिरा। हाँ, अलबत्ता एक लहीम शहीम शख्स कंबल ओढ़े प्लेटफार्म की तरफ बढ़ता चलता नजर आ रहा था। इस स्टेशन पर चंद मुसाफिर भी डब्बे से बाहर आए। ये ज़्यादातर चाय की फिक्र में ही उतरे थे। एक दो मूंगफली की तरह लहीम शहीम शख्स ने प्लेटफार्म पर आकर गाड़ी के डब्बे पर नजर डाली।
इस डब्बे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो पूरे इत्मीनान से उस डब्बे में दाखिल हो गया और एक मुनासिब जगह देखकर फर्श पर बैठ गया। उसने कंबल इस तरह ओढ़ा हुआ था कि उसका चेहरा छुप गया था, बस नाक और मुंह का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा था। वो अपनी चाल ढाल और लिबास से कोई मजदूर दिखाई दे रहा था। किसी मुसाफिर ने उस पर कोई तवज्जो न दी। ये दराज कद लंबा चौड़ा आदमी जिस डब्बे में चढ़ा था, इससे मुल्हक बोगी में एक बारात जा रही थी। पूरी बोगी रिजर्व थी, इसमें बारातियों के अलावा कोई मुसाफिर ना था। रास्ते में बहुत से मुसाफिरों ने बोगी खाली देखकर इसमें चढ़ने की कोशिश की तो उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया। अब भी बड़े स्टेशन पर कुछ मुसाफिर इधर आने की कोशिश करते थे। अब इन लोगों ने बोगी के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे। कोई कितना ही दरवाज़ा पीटता ये न खोलते। बोगी में खूब हंगामा हो रहा था। बाराती अपनी अपनी पसंद की टोली बनाए बैठे थे। लड़के ताश खेलने में मशगूल थे, लड़कियां गानों में मसरूफ थीं। ये तय किया गया था कि पूरी रात कोई सोएगा नहीं। यूँ ट्रेन में वैसे भी नींद कहाँ आती है, लेकिन कुछ नींद के रसिया ऐसे भी थे जिन्हें सूली पर भी नींद आ जाती थी। जब ऐसे लोग सोने की कोशिश करते तो उन्हें फ़ौरन उठा दिया जाता, इनके ऊपर से कंबल खींच लिया जाता या लड़कियों से ढोलक लेकर इनके कान पर बजाई जाती, तो वो बेचारा खिसियाकर उठ जाता और बोलता, मैं थोड़ा सो थोड़ी रहा था, मैं तो ऐसे ही लेटा था। लड़कों ने एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी कि वो पूरी बोगी में घूम फिर कर देखें कि जहाँ भी कोई सोता हुआ नज़र आए फ़ौरन थाने में आकर इतला दें। इस बारात के मोहम्मद लोग यानी दुल्हा के अब्बा, ताया, चचा, मामू वगैरह या उन लोगों के हम उम्र दोस्त बोगी के एक कोने में अपनी महफिल सजाए हुए बैठे थे। किस्से कहानियाँ चल रहे थे, आप बीती जग बीती सुनाई जा रही थी। फिर तय हुआ कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या सुनाए। फिर बात होते होते जिन्नात पर ठहर गई। सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या नहीं 2 वाक़या सुनाऊंगा। फुरकान मामू ने अपने इर्द गिर्द इस तरह कंबल लपेटते हुए कहा, ये दोनों वाक़या सच्चे हैं, मैं बताते खुद इनका ऐनी शाहिद हूँ। मामू ने कहा, क्या आपने जिन देखे हैं? दुल्हा अकबर ने पूछा। अकबर को किस्से कहानियों से बहुत ही दिलचस्पी थी, इसलिए जब उसे मालूम हुआ कि बड़ों की महफिल में किस्से कहानियाँ चल रहे हैं और कभी जिन्नात के, तो वो फ़ौरन छोटों की महफिल छोड़कर इधर आ गया। हाँ, अकबर, ना सिर्फ मैंने जिन देखे हैं बल्कि मैंने उनकी आवाज़ भी सुनी है। फुरकान मामू गोया हुए। ये अलीगढ़ की बात है और इन दिनों का जिक्र है जब मेरी उम्र 14-15 साल होगी। हमारे मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग सूफ़ी अमजद हुसैन फजर के वक्त गली के लोगों को नमाज के लिए बेदार करने आते थे। उनका तरीक़ाकार ये था कि वो जिस घर के सामने पहुँचते पहले उस घर के दरवाजे पर डंडे बरसाते और फिर इस घर के मकीन का नाम लेकर पुकारते, अरे ख्वाजा साहब उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। और जब तक अंदर से आवाज़ ना आ जाती कि अच्छा सूफ़ी साहब उठ गया, इस वक्त तक वो आगे ना बढ़ते। सूफ़ी अमजद को मालूम कि इस मोहल्ले के कितने लोग नमाज पढ़ते हैं और जो नमाज पढ़ने के आदी न थे, बख्शते वो उन्हें भी न थे। उनका दरवाज़ा भी उस वक्त तक पीटते जाते जब तक जवाब ना मिल जाता। नींद तो उनकी ख़राब होती थी, लेकिन वो सूफ़ी साहब का बिगाड़ कुछ नहीं सकते थे, बस लिहाफ में तिल मिला कर रह जाते। सूफ़ी अमजद को सबसे ज़्यादा डॉक्टर तारिक को उठाने में दिक्कत पेश आती। डॉक्टर तारिक बड़ी ही मज़े की चीज़ थे। पता नहीं उन्हें बीमारी क्या थी कि वो बैठे बैठे सो जाते थे। मरीज़ की नब्ज़ पर हाथ रखा, मरीज़ बड़ी शद्दोमत से अपना हाल बयान कर रहा है और डॉक्टर साहब सो रहे हैं। उनकी गर्दन झुकती चली जाती थी। मरीज़ समझ रहा है कि वो नब्ज़ पे हाथ रख के बड़ी तवज्जो से उसका हाल सुन रहे हैं, लेकिन वो हाल से बेखबर किसी और ही दुनिया में पहुँचे हुए होते। मरीज़ चौंकता उस वक्त जब डॉक्टर साहब की गिरफ्त नब्ज़ पर ढीली पड़ जाती और उनका हाथ बेजान होकर नीचे ढलक जाता और डॉक्टर साहब के खर्राटे सुनाई देने लगते। मरीज़ बेचारा उन्हें हिलाता। डॉक्टर साहब चौंक कर उठते और उससे पूछते, अच्छा ये बताओ खांसी तो नहीं? बेचारा मरीज़ फिर से शुरू हो जाता। इन डॉक्टर साहब के खर्राटे बड़े ही मशहूर थे। उनका घर हमारे घर के सामने था। वो खर्राटे इतनी ज़ोर से लेते थे कि हमारे घर तक उसकी आवाज़ आती थी, बल्कि पूरी गली में उनके खर्राटे गूंजते और मशहूर थे। इन डॉक्टर तारिक को सूफ़ी अमजद को उठाने में बड़ी दिक्कत पेश आती, क्योंकि वो दरवाज़ा पीटने की आवाज़ और ख़ुद उनकी आवाज़ डॉक्टर तारिक के खर्राटों में दब जाती। सूफ़ी अमजद बेचारे उठा कर तंग आ जाते। तब कहीं जाकर डॉक्टर तारिक की मरीज़ सी आवाज़ आती, अच्छा सूफ़ी साहब शुक्रिया।
ان کی آواز سن کر صوفی صاحب کہتے دیکھو دوبارہ سو نہ جانا، یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ کیا وہ اٹھ کر دوبارہ سو جاتے تھے؟ اکبر نے پوچھا۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا، فرقان ماموں نے جواب دیا۔ صوفی صاحب جب لوگوں کو اٹھا کر واپس آتے تو ڈاکٹر طارق کا دروازہ ایک مرتبہ اور بجا کر گزر جاتے۔ صوفی صاحب کے علاوہ ایک پارٹی اور نمازیوں کو اٹھانے آتی تھی۔ یہ لوگ صوفی صاحب سے تھوڑا پہلے آتے تھے۔ اس وقت گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا تھا۔ یہ لوگ ڈھولک کی تاپ پر کچھ گاتے ہوئے گزر جاتے۔ وہ کیا گاتے تھے یہ تو سمجھ نہ آتا تھا، آوازوں سے محسوس ہوتا تھا کہ 3 یا 4 آدمی ہیں۔ یہ لوگ گاتے بجاتے تیزی سے گلی سے گزر جاتے۔ یہ کون لوگ تھے کسی کو معلوم نہ تھا۔ محلے کے سب لوگ انہیں فقیر ہی سمجھتے تھے۔ میں ان دنوں 8ویں یا 9ویں میں پڑھتا ہوں گا۔ میرے ہم عمر لڑکوں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ ہمیں بھی محلے کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ڈھولک کسی سے ملنا تو مشکل تھی، لہذا یہ پروگرام بنا ٹین کے کنستے سے ڈھولک کا کام لیا جائے گا اور کوئی قوالی گاتے ہوئے گلیوں سے گزریں گے۔ خیر صبح کو جب میری ڈھولک کی آواز پر اور گانے کی آواز پر آنکھ کھلی تو میں خاموشی سے اوپر سے نیچے اتر آیا اور دروازے کی کنڈی کھول کر چپ چاپ ان لوگوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے گھر کا دروازہ نہ کھولا تھا، دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ میرے دوست جیسے ہی قریب آئیں گے میں فوراً دروازہ کھول کر شور مچاتا ان کے سامنے آ جاؤں گا۔ میں انہیں دہشت زدہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ گاتے بجاتے جیسے ہی میرے گھر کے سامنے آئے میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور چیخ مار کر ان لوگوں کے اوپر کود گیا۔ ان لوگوں کے اوپر کودتے ہی گانے بجانے کی آوازیں تو بند ہو گئیں اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی ٹیپ کو ہائی اسپیڈ پر چلا دیا گیا ہو۔ بس چی چوں چاں چوں اس طرح کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے دوست بڑے ہی شرارتی تھے۔ میں نے سوچا یہ خود ڈرنے کے بجائے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گلی میں گہرا اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے انہیں پکڑنے کے لیے ایسے ہی ادھر ادھر ہاتھ چلائے تو میرے کانوں میں ایک اجنبی آواز پڑی، ہم وہ نہیں ہیں، تمہارے دوست پیچھے آ رہے ہیں۔ اس آواز کو سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں، میرے دوست ابھی نہیں آئے ہیں۔ میں ان فقیروں کی ٹولی کو اپنا دوست سمجھ کے انہیں ڈرا بیٹھا ہوں۔ نے گلی کی اس سمت بڑھا جدھر سے ان لوگوں نے جو کے بعد میں نے گلی کے اگلے سرے پر پھر گانے بجانے کی آوازیں سنی۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ فقیروں کی ٹولی نہیں تھی، میرے اپنے ہی دوست تھے۔ وہ مجھے جل دے گئے تھے۔ مجھے اس کی اس شرارت پر بڑا ہی غصہ آیا۔ میں فوراً واپس آیا اور پھر دوڑتا ہوا ان کے نزدیک پہنچا۔ میرے قریب پہنچتے ہی وہ پھر ایک دم ہی خاموش ہو گئے۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے پریشان مت کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اچھا تم مانو گے نہیں، آ جاؤ پھر ہمارے ساتھ۔ گانے بجانے والے کی آواز پھر آنے لگی۔ یہ آواز ذرا فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں پھر ان کے پیچھے بھاگا۔ اب مجھے بھی تاؤ آ گیا تھا۔ اس مرتبہ نہیں چھوڑوں گا، ان میں سے کسی ایک کو قابو کر ہی لوں گا۔ میں جیسے ہی نزدیک پہنچا گانا بجانا پھر بند ہو گیا اور آواز آئی، یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے پکڑ کر اٹھاؤ۔ پھر مجھے بازوں سے 2 لڑکوں نے پکڑ لیا اور تیزی سے مجھے بھگا کر لے چلے۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ میرے گھر سے کافی آگے آئے تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے ہیں اور اب دور تک کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید مسجد پہنچ گئے ہوں گے۔ مسجد نزدیک ہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا مسجد میں پہنچا۔ مسجد کے دروازے میں بلب جل رہا تھا۔ میں نے دروازے میں کھڑا ہو کر مسجد کے اندر دیکھا۔ وہ بہت چھوٹی سی مسجد تھی۔ اس میں مشکل سے 40-50 نمازیوں کی گنجائش تھی۔ مسجد خالی پڑی تھی۔ میں واپس ہونے لگا تو میں نے مسجد کے پیش امام مولوی مختار کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ نہیں رک گیا۔ میں نے سوچا مولوی مختار سے پوچھ لوں یہاں میرے دوست تو نہیں آئے۔ مولوی صاحب نزدیک آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ غصے میں ہیں۔ میرے کچھ سوال کرنے سے پہلے ہی بولے، جاؤ گھر، ابھی ہماری نماز ہو رہی ہے۔ ان کے غصے سے ڈر کر میں وہاں سے بھاگا آیا اور سیدھا اپنے گھر آ کر سو گیا۔ صبح جب اسکول جانے کے لیے قیصر میرے گھر آیا تو میں نے دروازے سے نکلتے ہی اس سے شکایت کی، یار تم لوگ عجیب ہو، مجھے چھوڑ کر تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اگر ساتھ نہیں لے جانا تھا تم مجھ سے ساتھ چلنے کے لیے کہا ہی کیوں تھا؟ قیصر میری بات سن کر حیران رہ گیا۔ بولا، فرقان ہم لوگ صبح آئے کب؟ میں حمید کے گھر گیا تو وہ اٹھا ہی نہیں، آوازیں دے کر تھک گیا۔ اس کے بعد راشد کے گھر گیا
تو معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات کو بخار ہو گیا تھا، بس پھر میں کیا کرتا، بور ہو گیا تو تمہارے گھر بھی نہ آیا، میں جا کر خاموشی سے سو گیا۔ قیصر جھوٹ مت بولو، یہ کہہ کر میں نے تفصیل سے پورا واقعہ سنایا اور آخر میں کہا، میں نے لوگوں کو مسجد تک جا کر تلاش کیا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، چلو راشد کے گھر چلو، وہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ قیصر ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس بات کی تصدیق راشد اور حمید سے ہو گئی۔ اب میں بڑا ہی پریشان ہوا کہ وہ لوگ کون تھے جن سے فجر کے وقت میری ملاقات ہوئی تھی۔ اسکول سے آ کر میں نے کھانا وانا کھایا اور پھر ظہر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ مسجد پہنچا تو وہاں امامت محلے کے ایک بزرگ نے کی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے ایک نمازی سے مولوی مختار کے بارے میں پوچھا، مولوی صاحب کہاں ہیں؟ اس نمازی نے بتایا، مولوی مختار بیمار ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا، صبح تو میں نے انہیں مسجد میں دیکھا تھا۔ صبح تم نے کیسے مسجد میں دیکھ لیا جبکہ وہ صبح مسجد آئے ہی نہیں؟ صبح چودھری صاحب نے نماز پڑھائی تھی۔ اب میں بڑا ہی چکرایا، مولوی مختار اگر مسجد آئے نہیں تو صبح میں نے کس کو دیکھا تھا؟ انہوں نے بڑے غصے سے کہا، جاؤ گھر، ابھی ہماری نماز ہو رہی ہے۔ تو وہ نماز کس کی ہو رہی تھی؟ ماموں فرقان جب یہ قصہ سنا کر خاموش ہوئے تو سب کے چہرے پر سوال تھا کہ وہ نماز کس کی ہو رہی تھی۔ وہ اگر لڑکے نہیں تھے تو پھر کون تھے؟ فرقان ماموں، وہ کون تھے؟ اکبر نے پوچھا۔ وہ جن تھے، فرقان ماموں نے اپنے کمبل کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے مسجد میں مولوی مختار کی صورت میں جو شخص آپ کے سامنے آیا وہ بھی جن تھا؟ بے شک، کیونکہ مولوی مختار اس صبح بیمار تھے، وہ گھر سے نماز پڑھانے نکلے ہی نہیں تھے۔ فرقان ماموں نے کہا، کیا جن بھی نماز پڑھتے ہیں؟ اکبر نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، انسانوں کی طرح جن بھی مسلمان ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ماموں، آپ نے بتایا کہ جب آپ دروازہ کھول کر اچانک باہر آئے تو آپ نے چون چاں چون کی آوازیں سنی، وہ کیا تھیں؟ اکبر نے پھر سوال کیا۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جنوں کی زبان تھی۔ ان کے بولنے کا انداز بالکل اسی طرح کا تھا جیسے ٹیپ کو ہائی اسپیڈ پر چلا دیا جائے تو وہ آواز سمجھ میں نہیں آتی، بس چون چاں کی آوازیں ہی سنائی دیتی ہیں۔ فرقان ماموں نے کہا، اچھا ماموں، اب دوسرا واقعہ سنائیے۔ اکبر پرشوق لہجے میں بولا۔ دوسرا واقعہ یونیورسٹی کے زمانے کا ہے، فرقان ماموں نے کہنا شروع کیا۔ اس وقت ہم نئے یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے، ہمارے گھر سے یونیورسٹی کوئی 1 میل کے فاصلے پر ہوگی۔ ہم اس وقت پیدل آیا جایا کرتے تھے، سائیکل ہمارے پاس 1-2 سال کے بعد آئی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر ہماری 4-5 لڑکوں کی ٹولی ہوتی تھی، ہم راستے پر شرارتیں کرتے آتے۔ علی گڑھ میں نئی بستی کے نام سے ایک محلہ ہے، اس کے پاس ہی ایک مسجد تھی۔ اس مسجد میں ایک تہہ خانہ تھا، ہم جب بھی وہاں سے گزرتے تھے تو میری خواہش ہوتی کہ اس تہہ خانے کے اندر جا کر دیکھوں۔ ایک دن ہم ایک گرگٹ کا پیچھا کرتے مسجد کے قریب پہنچ گئے۔ گرگٹ تہہ خانے کے روشن دان میں داخل ہو گیا اور غائب ہو گیا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تہہ خانے کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں کہ مجھے تہہ خانے کی سیڑھیوں سے باہر آتا سرور نظر آیا۔ اس نے مجھے اشارے سے بلا کر کہا، آؤ فرقان، اندر چل کر تہہ خانہ دیکھو گے؟ ہاں کیوں نہیں، یہ کہہ کر میں سرور کے پیچھے چلا جو اب واپس ہو کر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، تہہ خانے کی ابتدائی سیڑھیوں پر روشنی تھی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا، جوں میں آگے بڑھتا گیا روشنی غائب ہوتی گئی۔ سرور اتنی تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ اسے پکڑ لوں تاکہ تہہ خانے میں مجھے ڈر نہ لگے۔ میں نے تہہ خانے کی آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ میں نے اندر کچھ ہیولے دیکھے۔ یہ ہیولے محرابوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ جب میں سیڑھی اتر رہا تھا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، ارے یہ کون آ رہا ہے؟ یہ تو انسان کا بچہ معلوم ہوتا ہے، اسے کون لایا ہے؟ یہ کوئی نام لیا گیا جو اب مجھے یاد نہیں۔ یہ اس کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ سرور کا دور پتہ نہ تھا، تہہ خانے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، ارے بھاگو یہاں سے، تمہارے ساتھی چلے گئے۔ پھر کسی نے کہا، یہ آواز سرور کی ہرگز نہ تھی۔ اب اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے، مجھے بے حد ڈر لگا۔ میں الٹے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگا، باہر آ کر دیکھا تو میرے سارے ساتھی غائب تھے۔ میں نے دوڑ لگائی لیکن مجھے راستے میں کوئی نہ ملا، یہاں تک کہ میرا گھر آ گیا اور میں گھر میں داخل ہو گیا۔ دوسرے دن یونیورسٹی پہنچ کر میں اپنے ساتھیوں سے شکایت کرنے لگا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئے۔ میری شکایت سن کر انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹا اور پوچھا، ہم تو کتنی دیر تک تمہارا انتظار کرتے رہے، تم خود ہی غائب ہو گئے تھے۔
میں نے سرور سے کہا، سرور میں کہاں غائب ہوا تھا؟ تم تو میرے ساتھ تھے، تم ہی مجھے تہہ خانے میں لے کر گئے تھے نا؟ سرور نے میری شکل دیکھی اور ہنس کر بولا، واہ بھائی واہ، میں کب تمہیں تہہ خانے میں لے کر گیا تھا؟ کیا بے پر کی اڑا رہے ہو؟ سرور، کیا وہ تم نہیں تھے؟ تم وہ نہیں تھے تو پھر وہ کون تھا جو مجھے تہہ خانے میں لے کر گیا تھا؟ کون بھائی، کس کی بات کر رہے ہو؟ سرور نے پوچھا۔ جواب میں نے اپنے دوستوں کو ساری رودات سنا دی۔ میری بات سن کر وہ سب پریشان ہو گئے اور ہم سب نے طے کر لیا کہ آئندہ اس مسجد کے احاطے میں نہیں جائیں گے۔ اس تہہ خانے میں دراصل جن رہتے تھے۔ ہم لوگ روزانہ مسجد کے قریب سے گزرتے تھے اور کبھی مسجد کے اندر بھی چلے جاتے تھے۔ میں جب اندر جاتا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ تہہ خانے کو اندر سے دیکھوں۔ اس دن بھی جب ہم گرگٹ کے تعاقب میں مسجد کے اندر چلے گئے تھے تو میرے دل میں یہ خواہش موجود تھی۔ بس اسی وقت کسی جن کے بچے نے سرور کی شکل اختیار کر لی اور وہ بچہ شرارتی تھا، مجھے اندر لے گیا۔ ماموں فرقان نے اپنا قصہ ختم کیا تو چند لمحے کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ بس گاڑی چلنے کی آواز آ رہی تھی یا لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ کہتے ہیں جب بھی کسی محفل میں جنات کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں آس پاس ہی کوئی جن ضرور موجود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہ ہو، محض لوگوں کا خیال ہو، لیکن اس وقت یہ بات بالکل صحیح تھی۔ اس بوگی میں جنات کا ذکر ہو رہا تھا تو برابر کی بوگی میں ایک جن موجود تھا۔ وہ لمبا چوڑا آدمی کمبل اوڑھے بڑی ہی خاموشی سے گاڑی کے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس بوگی میں ٹکٹ کلیکٹر لوگوں کے ٹکٹ چیک کر رہا تھا۔ ٹکٹ چیک کرتے کرتے وہ جب اس لمبے چوڑے آدمی کے نزدیک آیا اور بولا، اپنا ٹکٹ دکھاؤ۔ اس لمبے چوڑے آدمی نے جیسے سنا ہی نہیں، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تب کلیکٹر نے اس کے کمبل کا کونا پکڑ کر ہلایا اور کہا، بھائی ٹکٹ دکھاؤ۔ اب اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور خالی نظروں سے ٹکٹ کلیکٹر کو دیکھا۔ زبان پھر بھی نہ ہلائی۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے ٹکٹ دکھاؤ، کلیکٹر نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ٹکٹ؟ اس لمبے چوڑے آدمی نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بھائی ٹکٹ، کیا تم نے کبھی ٹکٹ نہیں دیکھا؟ نہ جی، مجھے تو معلوم ہی نہیں ٹکٹ کیا ہوتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ذرا دکھائیں تو کیسا ہوتا ہے ٹکٹ؟ اس کے لہجے میں بڑی ہی معصومیت تھی۔ ٹکٹ کلیکٹر کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اور ہنسی بھی آئی کہ کیسے دیہاتی سے پلہ پڑ گیا۔ اس نے برابر بیٹھے ایک مسافر سے کہا جس کا ٹکٹ وہ ابھی چیک کر چکا تھا، ذرا اپنا ٹکٹ انہیں دکھانا۔ اب وہ تفریح کے موڈ میں آ گیا تھا۔ اچھا جی۔ اس مسافر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن ٹکٹ نہ تھا۔ پھر اس مسافر نے اپنی ساری جیبیں ٹٹول لیں لیکن ٹکٹ نہ ملا۔ پتہ نہیں جی کدھر گیا، ابھی تو میں نے جیب میں ہی رکھا تھا، مسافر بولا۔ اس مسافر سے مایوس ہو کر کلیکٹر نے ایک اور مسافر سے کہا، آپ اپنا ٹکٹ دکھائیے۔ اس مسافر نے بھی اپنی جیبیں ٹٹولیں لیکن ٹکٹ اسے بھی نہ ملا۔ اس طرح ایک ایک کر کے ٹکٹ کلیکٹر نے سب مسافروں سے پوچھ ڈالا لیکن کسی کی بھی جیب سے ٹکٹ نہ نکلا۔ وہ جس سے بھی ٹکٹ کے لیے کہتا وہ مسافر اپنی جیبیں ٹٹول کر رہ جاتا۔ پھر ٹکٹ کلیکٹر کو خیال آیا کہ اس کی جیب میں بھی کچھ ٹکٹ پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر ایک ایک کر کے سب جیبیں دیکھ ڈالیں لیکن ٹکٹ نہ ملنے تھے، نہ ملے۔ ٹکٹ کلیکٹر کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ ایسی صورتحال کبھی پیدا نہ ہوئی تھی کہ پوری بوگی میں ایک مسافر کے پاس بھی ٹکٹ نہ تھا جبکہ وہ کچھ دیر پہلے ہی سب سے ان کی ٹکٹ چیک کر چکا تھا۔ کیا ہوا جی، آپ نے مجھے ٹکٹ دکھایا ہی نہیں؟ اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ کسی چھپکلی کی طرح بالکل زرد تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے فوراً اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ اس کے چہرہ دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے خوف سا محسوس ہوا۔ ٹھہرو، میں دوسری بوگی سے ٹکٹ لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کر ٹکٹ کلیکٹر دوسری بوگی میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لمبا چوڑا آدمی بھی اٹھا اور مسافروں نے اسے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ 5 منٹ بعد وہ ٹکٹ کلیکٹر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کئی ٹکٹ تھے لیکن اس لمبے چوڑے آدمی کی جگہ خالی تھی۔ کدھر گیا یہ؟ ٹکٹ کلیکٹر نے اس کے قریب بیٹھے ہوئے مسافر سے پوچھا۔ وہ جی دروازے کی طرف گیا تھا، اس نے بتایا۔ ٹکٹ کلیکٹر دروازے کی طرف آیا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ گاڑی برق رفتاری سے چل رہی تھی، چلتی گاڑی سے اترنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے برابر کی بوگی بھی چھان ماری مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر ٹکٹ کلیکٹر واپس آیا اور اب وہ اس بوگی میں آیا جس میں بارات سفر کر رہی تھی۔ یہ بوگی اس بوگی سے ملحق تھی جس میں وہ لمبا چوڑا آدمی بیٹھا تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے سوچا ہو سکتا ہے وہ پیچھے والی بوگی میں نہ گیا ہو، آگے والی بوگی میں آ گیا ہو۔
جب وہ اس بارات والی بوگی میں آیا تو ماموں فرقان اپنا قصہ ختم کر چکے تھے اور سب دم بخود بیٹھے تھے۔ ٹکٹ کلیکٹر نے اس لمبے چوڑے آدمی کے بارے میں ان لوگوں سے استفسار کیا۔ نہیں جناب، ادھر کوئی ایسا آدمی نہیں آیا، ماموں فرقان نے ٹکٹ کلیکٹر کو بتایا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ اتنی سی دیر میں کہاں غائب ہو گیا؟ کیوں، کیا کوئی مسئلہ ہو گیا؟ بڑا خاص مسئلہ ہے جناب، میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ ٹکٹ کلیکٹر نے پڑھے لکھے آدمی دیکھ کر سوچا کہ ان لوگوں کو وہ تفصیل سے اس آدمی کے بارے میں بتائے۔ ان لوگوں نے ٹکٹ کلیکٹر کو اپنے درمیان جگہ دے دی۔ تب ٹکٹ کلیکٹر نے جو اس پر گزری وہ ساری ہی سنا دی۔ اس کا قصہ سن کر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں کی؟ کچھ دیر کے بعد ماموں فرقان نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اسے صرف ٹکٹ ہی مانگا تھا۔ جب اس نے کہا کہ کیسا ہوتا ہے ٹکٹ، ذرا دکھاؤ، تو میں نے اس کے برابر والے آدمی سے ٹکٹ مانگا۔ پھر میں پوری بوگی کے مسافر سے ٹکٹ مانگتا چلا گیا، لیکن کسی کے پاس ٹکٹ نہ ملا، حتیٰ کہ جو ٹکٹ میری جیب میں پڑے تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ پھر آپ ایک دوسری بوگی میں ٹکٹ لینے چلے گئے اور جب وہاں سے ٹکٹ لے کر آئے تو وہ آدمی غائب تھا۔ ماموں فرقان نے کہا، یہ اچھا ہوا آپ نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، ورنہ آپ مشکل میں پڑ جاتے۔ کیوں ماموں، کیا ہو جاتا؟ اس مرتبہ اکبر پھر بولا۔ جانے کیا ہوتا، ماموں فرقان بولے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جی۔ ٹکٹ کلیکٹر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہوا وہ کون تھا؟ ماموں فرقان نے سوال کیا۔ نہیں جی، ٹکٹ کلیکٹر نے کہا، وہ جن تھا۔ ماموں فرقان نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اس انکشاف پر سارے براتیوں کی سٹی گم ہو گئی۔ ٹکٹ کلیکٹر کے جسم میں اچانک سردی کی لہر دوڑ گئی، وہ کپ کپانے لگا، اس کے منہ سے بمشکل نکلا، جن؟ پھر یہ خبر بڑی تیزی سے گاڑی میں پھیل گئی کہ گاڑی میں جن آ گیا ہے۔